السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایت النحو کا سبق نمبر 23 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے آخری سبب وزن فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے اس علم کو علم نافع بنائے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل كشمر وضرب، وان لم يختص به فيجب ان يكون في اوله احدى حروف المضارع ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس، فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة۔ اما وزن الفعل، بہرحال وزن فعل، فشرطہ، اس کی شرط یہ ہے، یعنی غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے، ان یختص بالفعل، کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد فی الاسم، اور اسم میں نہ پایا جائے وہ وزن، الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے نقل ہو کر۔ بہرحال وزن فعل، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں وہ وزن نہ پایا جائے مگر فعل سے نقل ہو کر، کا شمرا و ضریبہ، جیسا کہ شمرا اور ضریبہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ، تو واجب ہے کہ اس کے شروع میں احدى حروف المضارع، مضارع کے حروف میں سے ایک حرف ہو، ولا يدخله الهاء، اور اس پر ہا داخل نہ ہوتی ہو، جیسے کہ احمد، یشکر، تغلب اور نرجس ہے۔ فیعمل منصرف، پس یعمل منصرف ہے، لقبولها الهاء، اس کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، کقولہم، جیسا کہ عربوں کا قول ہے، ناقۃ یعملۃ۔ جی، وزن فعل کے وزن فعل جو ہے وہ غیر منصرف کے اسباب میں سے 9واں سبب ہے۔ اس کے مؤثر ہونے کی شرط، یعنی غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو۔ بعض جو اوزان ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، فعل میں نہیں پائے جاتے، بعض اوزان جو ہیں وہ فعل کے ساتھ خاص ہیں، وہ اسم میں نہیں پائے جاتے، اور بعض اوزان اس طرح کے ہیں کہ جو فعل میں بھی پائے جاتے ہیں اور اسم میں بھی پائے جاتے ہیں، مشترک ہیں۔ تو وزن فعل کا منصرف کا سبب، غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا وزن ہو جو فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں نہ پایا جاتا ہو، الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے نقل ہو کر، یعنی بالوضع جو ہے وہ فعل کا وزن ہو۔ ہاں، فعل سے نقل ہو کر اگر کسی کا نام رکھ دیا گیا، اسم میں آ گیا، تو وہ منقول ہوگا تو اس کی خیر ہے، وہ قبول ہوگا۔ بالوضع جو ہے وہ وزن جو ہے وہ فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسا کہ شمرا اور ضریبہ ہے۔ الا منقولن پر حاشیہ ہے، فرماتے ہیں، اے عن الفعل الى الاسم فی اللغۃ العربیہ کما عن العجمۃ الى العربیہ، یعنی جس طرح عجمی زبان سے عربی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں الفاظ، اس طرح عربی لغت کے اندر وہ لفظ، وہ وزن جو ہے وہ فعل سے اسم کی طرف منتقل ہو گیا ہو، یعنی اصل میں وضع وہ فعل کے لیے ہوا تھا اور بعد میں کسی کا نام رکھ دیا گیا، وہ اسم بن گیا، جیسا کہ شمرا اور ضریبہ ہے۔ شمرا اور ضریبہ پر حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ شمرا علی صیغۃ الماضی المعروف من التشمیر، شمرا یشمر، تشمیر باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دامن اٹھانا یا دم اٹھانا۔ تو جب گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہے، جو تیز رفتار گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ دم اٹھا لیتے ہیں، تو یہ گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا، حالانکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، باب تفعیل سے۔ اور ضریبہ جو ہے بالتخفیف والتشدید، بغیر تخفیف کے ضریبہ اور تشدید کے ساتھ ضریبہ، باب تفعیل سے، علی صیغۃ الماضی مجہول، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، فإنہما، پس یہ دونوں، وزنانی مختصان بالفعل، یہ دونوں وزن فعل کے ساتھ مختص ہیں، اذا سمی بہا رجل، جب یہ کسی مرد کا نام رکھ دیا جائے ضریبہ یا ضربہ، فہما غیر منصرفین،
تو یہ غیر منصرف بن جائیں گے. دو اسباب کون سے ہوں گے؟ للتعریفی معرفہ ہونے کی وجہ سے، جب علم ہوگا تو معرفہ ہو جائے گا، وزن الفعلی اور وزن فعل کی وجہ سے. وَإِذَا سُمِّيَ بِهَا امرأۃ، اور اگر یہ کسی عورت کا نام رکھ دیا جائے، فلا حاجت لہما الی اعتبار وزن الفعل، تو وزن فعل کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک تو معرفہ ہونا، نام رکھ دیا تو معرفہ ہو گیا، اور دوسرا وہ عورت کا نام رکھا جائے گا تو وہ لفظ اس میں تانیث آ جائے گی، تو تانیث اور معرفہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بخود غیر منصرف بن جائے گا، وزن فعل کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اگر عورت کا نام رکھ دیا جائے. اور اگر مرد کا نام رکھا جائے تو معرفہ اور وزن فعل ہونے کی وجہ سے وہ غیر منصرف پڑھا جائے گا. وَضَرَبَ عَلَى صِيغَةِ الْمَعْلُومِ مُنصَرِفٌ، جی یہ درایا سے الگ ایک حاشیہ چھوٹا سا لکھ دیا کہ اگر اس کو معروف کا صیغہ پڑھیں، ضربہ پڑھیں تو یہ منصرف ہوگا، لیکن یہ اکثر نحویوں کے نزدیک منصرف ہوگا، بعض کے نزدیک جو ہے وہ یہ پھر بھی غیر منصرف پڑھا جائے گا. اکثر نحوی کیوں کہتے ہیں یہ منصرف ہوگا؟ کیونکہ فعل، فا کلمہ مفتوح اور عین کلمہ مفتوح، یہ وزن اسم میں بھی پایا جاتا ہے، فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے. جیسا کہ فرس، فا کے اوپر بھی زبر ہے اور را کے اوپر بھی زبر ہے، آخری حرف کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو محل اعراب ہے. تو یہ وزن کیونکہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا اگر معروف کا صیغہ پڑھیں گے تو اکثر نحویوں کے نزدیک یہ منصرف بن جائے گا. اچھا جی، یہ بات ہو گئی کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، اور اگر اسم میں پایا بھی جا رہا ہے وہ لفظ تو وہ فعل سے نقل ہو کر آیا ہو. جیسے شمرہ، یہ فعلا وزن، شمرہ کا وزن جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم میں نہیں پایا جاتا، لیکن یہ نام رکھ دیا گیا کسی شخص، گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا، تو اب یہ وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے یہ بن جائے گا غیر منصرف. اسی طرح ضریبہ، یہ فعل تھا اور پھر کسی کا نام رکھ دیا گیا مرد کا، تو وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا، کیونکہ یہ وزن جو ہے یہ فعل میں نہیں پایا جاتا، ہاں فعل سے نقل ہو کر اسم میں آ گیا، نام رکھ دیا گیا کسی کا. دوسری صورت، وزن فعل کے مؤثر ہونے کی، غیر منصرف کا سبب بننے میں مؤثر ہونے کی دوسری شرط کیا ہے کہ اگر وہ صیغہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو دوسری کی صورت کیا ہوگی؟ وَإِن لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ، اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ، یعنی وہ ایسا اسم ہے کہ جو ایسا وزن ہے جو فعل اور اسم میں مشترک ہے، تو وہ وزن کیسے غیر منصرف کا سبب بنے گا؟ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ، واجب ہے، ضروری ہے کہ اس کے شروع میں، اس وزن کے شروع میں حروف مضارع میں سے ایک حرف ہو. یہ حروف مضارع کون سے ہیں؟ حروف مضارع کون سے جی؟ اے حروف التی صار الماضی بزیادتها مضارعا، یعنی وہ حروف کہ جن کی زیادتی کی وجہ سے ماضی جو ہے وہ مضارع بن جاتا ہے. وہی حروف اتینا، جی صرف میں ہم پڑھ چکے، حروف اتینا شروع میں لگاتے ہیں ماضی کے، الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف لگاتے ہیں. تو یہ دوسری شرط ہے کہ اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسم میں بھی پایا جاتا ہے، تو ایسا وزن غیر منصرف کا سبب صرف اس صورت میں بنے گا کہ جب اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شرط ہے، ولا يدخلہ الہا، اس پر ہا داخل نہ ہوتی ہو. ہا داخل نہ ہوتی ہو، یہ بالکل پہلے بھی یہ گزر چکا شرط کہ ہا داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے تائے تانیث، تائے متحرکہ جو ہے وہ گول تا کہ جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، یہاں سے وہ مراد ہے وہ داخل نہ ہوتی ہو. جی حاشیہ میں فرما رہے ہیں اے اتاؤ، ہا سے مراد یہاں تا ہے. اچھا جی، یہ شرط کیوں لگائی کہ اس پر تا داخل نہ ہوتی ہو؟ انما اشترطا کونہ غیر قابل تائی، یہ شرط لگائی اس کے تا کو قبول نہ کرنے والا ہو، یہ شرط اس لیے لگائی اشتری تھا لأنہ لو قبلہا، اگر وہ تا کو قبول کر لے تو خرج عن وزن الفعلی، وہ وزن فعل سے خارج ہو جائے گا، لاختصاص التائی بالاسمی، تا کے اسم کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے. وہ تائے جو متحرکہ ہے وہ تو اسم کی نشانی ہے، اسم کے ساتھ خاص ہے، وہ صرف اور صرف اسم پر آتی ہے، تو جب وہ اس کو تا کو قبول کرے گا، ہا کو قبول کرے گا، اس پر ہا داخل ہو جائے گی تو وہ وزن فعل نہیں رہے گا. اچھا، فَإِنْ قِيلَ اسود قابل للتائی، کہتے ہیں اسود جو ہے اس کو آپ غیر منصرف مانتے ہیں اور اس کے اندر سبب مانتے ہیں وزن فعل ایک، حالانکہ وہ تا کو قبول کرتا ہے. لِمَجِیءِ اسودۃ للحیۃ الانثیٰ، کالے مذکر سانپ کو
جو ہے وہ اسود کہتے ہیں، اور کالی مونث سام کو اسودہ کہتے ہیں. تو اس پہ تا تو داخل ہو رہی ہے تا متحرکہ، تو یہ ہا کو قبول کر رہا ہے. پھر اس میں وزن فعل آپ کیوں مان رہے ہیں؟ ما انہ یمتنع عن الصرف، حالانکہ یہ آپ اس کو غیر منصرف مان رہے ہیں. للوصف و وزن الفعل، اس کے اندر دو اسباب اسود کے اندر کیا ہیں؟ وزن فعل ہے اور وصف ہے. تو یہ ایک اشکال پیدا ہو گیا، سوال پیدا ہو گیا، اس کا جواب دینے ہیں. قیلا المراد بالتائی اللاحقۃ علی القیاس، وہ تا مراد ہے کہ جو قیاس کے مطابق لاحق ہو. وفی اسود، اور اسود کے اندر تلحق تاؤ، تا جو ہے وہ لاحق ہوئی ہے علی خلاف القیاس، خلاف قیاس داخل ہوئی ہے. اذ القیاس ان یقال فی مؤنثہ سودا، کیونکہ اسود جو ہے اس کی مؤنث تو سودا آتی ہے قیاس کے مطابق، تو یہ تا غیر قیاس داخل ہوئی ہے. لیکن تا تلحقہ بسبب غلبۃ الاسم العارضہ، عارضی طور پر یہ جو نام بن گیا ہے اس کے غلبے کی وجہ سے تا اس پہ داخل ہو گئی. فلا عبرۃ بقولہ اتا، تو اس کے تا داخل ہونے کا اعتبار نہیں ہے. یہاں سے تا اس پر داخل نہ ہوتی ہو، کیا مراد کہ قیاس کے مطابق اس پر تا داخل نہ ہوتی ہو. لیں جی، تو دو شرطیں ہو گئیں. یا تو وہ اسم فعل کے ساتھ خاص ہو، وہ صرف اور صرف فعل میں پایا جائے، اسم میں پایا جا رہا ہے تو وہ فعل سے نقل ہو کر آیا ہو. اور اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے وزن، بلکہ اسم کا وزن بھی وہ آتا ہے، تو پھر اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کے حروف مضارع میں سے الف تا یا نون میں سے حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف شروع میں ہو اور وہ ہا کو قبول، وہ وزن جو ہے وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو. مثال اس کے دے رہے ہیں جیسے احمد، یشکر، تغلب اور نرجس. اس میں شروع والے تین جو ہیں احمد، یشکر اور تغلب، یہ تینوں وزن فعل ہیں، اور یہ کسی شخص کے نام اگر رکھ دیا جائے تو وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف پڑے جائیں گے. اور نرجس جو ہے یہ پھول کا نام ہے. نرجس پر حاشیہ پڑھ لیتے ہیں. اما قولہم نرجسۃ بدخول الہا فی نرجس فلا یشکل به لانہ غیر علم حینئذ. یہ کہتے ہیں نرجس اگر پھول کا نام رکھ دیا جائے، کسی بندے کا نام یا عورت کا نام، تو اس میں بھی وزن فعل کا اعتبار کیا جائے گا. ہاں اگر نرجس پر تا بھی داخل ہوتی ہے کئی دفعہ تو اس صورت میں یہ علم نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں یہ جو ہے وہ غیر علم ہوگا. اس میں جنس ہے. یہ نرجس جو ہے وہ فارسی سے کا لفظ نرگس جو ایک پھول کا نام ہے، اس کی عربی اس کی تعریف کی ہے، اس کو عربی میں نرجس گاف کو جیم سے بدل دیا. تو نرجس جب کسی شخص کا نام ہوگا، مرد یا عورت کا، غالباً عورت کا ہی ہوتا ہے، تو اس صورت میں وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا. اور اگر یہ تا کو قبول نہیں کرے گا. ہاں اگر یہ کسی عام اس کے لیے بولا جائے، پھول کے لیے، نرگس کے پھول کے لیے، تو وہ کیونکہ اس میں جنس ہے، اس کا علم نہیں ہے، دنیا بھر میں نرگس کے پھول ہوں گے تو وہ کسی خاص نرگس کے پھول کا نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں جنس ہوگا، تو تب اس پر تا داخل ہو جاتی ہے، اس صورت میں وہ منصرف ہوگا. لیں جی، تو یہ تو تھی ان کی مثالیں منصرف غیر منصرف ہونے کی. شمرہ ضریبہ اور یہ احمد، یشکر، تغلب اور نرجس. مصنف چار مثالیں لے کر آئے. حروف عطینہ میں سے پہلے یہ ہا الف داخل ہو رہی ہے، حمزہ داخل ہو رہا ہے، پھر یا، پھر تا اور نون، چاروں حروف کی ایک ایک مثال ذکر کر دی. اب عدم پر تفریح ہے جب شرط پوری نہیں ہو رہی. فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ، يَعْمَلٌ منصرف ہے لِقُبُولِهَا الْحَا، کیونکہ یہ ہا کو قبول کر رہا ہے، وہ شرط پوری نہیں ہوئی، ہا کو قبول نہ کرتا ہو، یہ شرط مفقود تھی، لہٰذا یہ منصرف ہے. وزن فعل تو ہے، اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے ایک حرف یا بھی آ رہا ہے، لیکن یہ ہا کو قبول کر رہا ہے، لہٰذا یہ منصرف ہوگا. اس میں وزن فعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وزن فعل اس میں غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. کا قولہم ناقۃ یعملۃ، کیسے ہا کو قبول کر رہا ہے؟ جیسے کہ عرب کا قول ہے ناقۃ یعملۃ، جو ہے وہ چلنے میں اونٹنی یا اونٹ تیز ہو اور وہ کام بھی صحیح کرے، وزن بھی ٹھیک اٹھائے اور چلنے میں بھی تیز ہو، اس کو کہتے ہیں یعمل، اور اونٹنی کو کہتے ہیں ناقۃ یعملۃ، تیز اونٹنی ہے اور کام بھی اچھا کرتی ہے. لیں جی، یہ تشریح بھی ہو گئی، اس کی ترجمہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہم ترکیب تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. اما حرف تفصیل ہے. وزن الفعل مبتدا متضمن معنی شرط، فا جزائیہ شرط ہو، پھر مبتدا ہے. ان یختص بالفعل، یہ ہو گیا
یختصا فعل ضمیر اس کا فاعل اور بالفعل ظرف لغو جو ہے وہ یختصا کے متعلق، یختصا کا جو ہوا ضمیر ہے وہ ہو جائے گی ذوالحال. ولا یوجد فی الاسم الا منقولا علی الفعل، یہ پورا جملہ بن جائے گا حال اور ہوا ضمیر سے، اور یختصا فعل اپنے فاعل متعلق اور حال سے مل کر یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر بطویل ان مصدریہ مفرد ہو کر شرط مبتدا کی خبر بن جائے گا، بلکہ اس سے جی شرط مبتدا کی خبر بن جائے گا. اور ولا یوجد فی الاسم، لا یوجد فعل فی الاسم ضمیر اس کی نائب فاعل، فی الاسم جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے، الا ظرف حرف استثناء جو ہے یہ حرف استثناء ہے، منقولا صیغہ اس میں مفعول ضمیر اس کا نائب فاعل، عن الفعل یہ متعلق ہو جائیں گے منقول کے، صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا مستثنیٰ مفرغ. ٹھیک ہے جی، تو یہ پورا جملہ ہو گیا. یہ اس کی مثال ہوگی، مثالوں مبتدا اس کے لیے محذوف نکال لیں گے. وَإِن لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ، ان حرف شرط، لم يختص بِهِ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فاجزیہ. یجب فعل، ان یکون فی اولہ، یکون فعل ناقص، فی اولہ یہ کائنن صیغہ اس میں فاعل محذوف کے متعلق ہو کر یکونا کی خبر مقدم. احدی حروف المضارعی یہ مضاف مل کر یہ بن جائے گا یکونا کی اس میں مؤخر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. ولا یدخلہ الہاء یہ ہو جائے گا اس کا ہاء، ولا یدخلہ الہاء یہ اس کا یہ بھی معطوف جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، دونوں معطوفات مل کر بطویل ان مصدریہ مفرد ہو کر یجب فعل کے کا فاعل اور یہ بن جائے گا شرط کی جزا. آگے مثالوں مبتدا محذوف نکال کر یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ساری مثالیں آگے جی. فیعمل فا تفریعیہ ہے، یعمل ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ، لیکن یہاں تعویل کریں گے، یہاں حاضر لفظ کی تعویل کریں گے. یعمل سے یہاں فعل مراد نہیں بلکہ حاضر لفظ بطور لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. یعمل لفظ جو ہے یہ مبتدا اور منصرف یہ بن جائے گا صیغہ اس میں فاعل. لقبولی الہاء یہ جار مجرور مل کر منصرف کے متعلق کا قولہم اچھا جی منصرف کے متعلق منصرف صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر. یہاں مثالوں مبتدا محذوف نکال کے کا قولہم ناقۃ یعملۃ یہ اس کی خبر بن جائے گی. لیں جی یہ ترکیب ہماری مکمل ہو گئی. وزن فعل جو ہے وہ صرف اس صورت میں غیر منصرف کا سبب بنے گا، دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ایسا وزن ہو کہ جو صرف اور صرف فعل میں پایا جاتا ہے، اور اگر اسم بھی میں پایا جا رہا ہے تو وہ فعل سے نقل ہو کر آیا ہے، اور اگر وہ ایسا وزن ہے کہ جو فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے، پھر اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہوتی ہو. تو ان دو صورتوں میں وزن فعل جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا. یہ ہمارے 9 اسباب آج مکمل ہو گئے. یہ اسی کے ساتھ ہی آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. آخر میں پھر سے درخواست کرتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے اسباق آپ تک پہنچتے رہیں. بیل والا بٹن دبا لیں، آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. سبق میں کسی قسم کی میرے سے سبقت لسانی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں. آپ کا بڑا مشکور ہوں گا. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے، میرا ای میل ایڈریس آ رہا ہے، اور ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.